بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم نذیر اکبر آبادی کی نظم توحید کا درس دیں گے۔ کل آپ نے نذیر اکبر آبادی کی شاعری سے متعلق، ان کی نظم گوئی سے متعلق آپ نے درس حاصل کیا۔ اگر آدھے گھنٹے کے بعد یہ ویڈیو رک جائے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، معلوم نہیں میموری کس قدر ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد 31-32 منٹ کے بعد یہ خود بخود جو ہے بند ہو جاتا، پھر دوسرا ویڈیو چالو ہو جاتا، اس لیے ذرا دشواری ہے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ آدھا گھنٹہ کے اندر ہی ہم اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ توحید کے معنی آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کو ایک ماننا، واحد کے معنی ایک، تو توحید کے معنی ہی اللہ کو ایک ماننا کہ اللہ ہی اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام قدرت کا وہی مالک ہے۔ تو یہ ایسا عقیدہ ہے جو ہر انسان مانتا ہے کہ ایک ہی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن جو مومن نہیں ہے وہ اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ پھر شریک بھی کر دیتا، تھوڑا سا، یعنی اللہ ہی نے ان کو دیا، اعوذ باللہ، اس طرح بول کر کے وہ شرک۔ تو توحید کی ضد جو ہے شرک ہے۔ توحید کے معنی اکیلا، اللہ کو اکیلا ماننا، کسی حال میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ٹھہرانا، نہ عبادت میں نہ عقیدے میں اللہ کا کوئی شریک اور ساجی نہ سمجھنا، تو یہ عقید توحید ہے۔ تو یہاں شاعر نے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا ہے کہ کائنات اللہ کی گواہی دیتی ہے۔ یہ عظیم کائنات اور اس کی بنی ہوئی چیزیں جو نرالے انداز میں ہے، ہر ایک چیز، ہر ایک پھول، ایک پتی، انسان کی پیدائش اور جنگل، پہاڑ، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتی ہیں۔ اسی کو شاعر گویا کہ بتانا چاہتا ہے اور اللہ کی پہچان کرانا چاہتا ہے کہ اللہ کو پہچانو، کیسے انکار کر سکتے؟ ظاہر کوئی گاڑی بنی ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہوگا، تو اسی طرح یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اس کو بنانے والا اللہ ہے، اس نے ہی یہ دنیا کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، ساری چیزیں اسی کی پیدا کردہ ہیں۔ انسان جو ہے خالق نہیں ہے۔ وہ گاڑی اگر انسان بنا رہا ہے مثال کے طور پر، تو لوہا کس نے پیدا کیا؟ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ وہ عقل کس نے دی؟ تو اس طرح ساری چیزیں، ساری ملکیت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ ہی ساری چیزوں کا خالق اور مالک ہے۔ تو بہتر ہے کہ پہلے ہم نظم کی خواندگی کر لیں تاکہ عبارت خوانی اور عبارت کا صحیح تلفظ ہمارے سامنے ہو، اور ہم عربی عبارت کو، اردو عبارت کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لائق ہوں، کیونکہ تلفظ کا بہت اثر ہوتا ہے۔ آپ اچھا مضمون لکھیں لیکن اگر پڑھنے صحیح نہ پڑھیں، صحیح تلفظ کی ادائیگی نہ کریں، تو انسان سمجھتا ہے کہ اسے جو ہے زبان سے واقفیت نہیں ہے۔ تو اس لیے صحیح تلفظ لکھنے میں بھی، بولنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ توحید: تنہا نہ اسے اپنے دل تنگ میں پہچان، ہر باغ میں، ہر دشت میں، ہر سنگ میں پہچان، بے رنگ میں یا رنگ میں، نئے رنگ میں پہچان، منزل میں، مقامات میں، فرسنگ میں پہچان، نت روم اور ہند میں زنگ میں پہچان، ہر راہ میں، ہر ساتھ میں، ہر سنگ میں پہچان، ہر عزم ارادے میں، ہر آہنگ میں پہچان، ہر دھوم میں، ہر صلح میں، ہر جنگ میں پہچان، ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان، پھل پات کہیں شاخ کہیں پھول کہیں بیل، نرگس کہیں سوسن کہیں بیلا کہیں رابیل،
آزاد کوئی سب سے کسی کا ہے کہیں میل، ملتا ہے کوئی راکھ چنبیلی کا کوئی تیل، کرتا ہے کوئی ظلم کوئی لیتا ہے جھیل، باندھے کہیں تلوار اٹھاتا ہے کوئی سیل، ادنا کوئی اعلیٰ کوئی سوکھا کوئی دن اور پیل، جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں یہ سب کھیل، ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان، گاتا ہے کوئی شوق میں کرتا ہے کوئی حال، چھانے ہے کوئی خاک اڑائے ہے کوئی مال، ہنستا ہے کوئی شاد کسی کا ہے برا حال، روتا ہے کوئی ہو کے غم و درد میں پامال، ناچے ہے کوئی شوخ بجاتا ہے کوئی گال، پہنے ہوئے کوئی چیتھڑے اوڑھے ہے کوئی شال، کرتا ہے کوئی ناز دکھاتا ہے کوئی حال، جب غور سے دیکھا تو اسی کی ہے یہ سب چال، ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان، جاتا ہے حرم میں کوئی قرآن بغل مار، کہتا ہے کوئی دیر میں پوتھی کے سماچار، پہنچا ہے کوئی پار بھٹکتا ہے کوئی وار، بیٹھا ہے کوئی عیش میں پھرتا ہے کوئی زار، عاجز کوئی بےکس کوئی ظالم کوئی لٹھمار، مفلس کوئی نادار توانگر کوئی زردار، زخمی کوئی ماندہ کوئی اچھا کوئی بدکار، جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں سب اسرار، ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان، ہے کوئی دلی دوست کوئی جان کا دشمن، بیٹھا ہے پہاڑوں میں کوئی پھرتا ہے بن بن، مالا کوئی جپتا ہے کوئی شوق میں سمرن، چھوڑے ہے کوئی مال سمیٹے ہے کوئی دھن، نکلے ہے جواہر کی کوئی پہن کے ابرن، لوٹے ہے کوئی خاک میں رو رو کے ملاتن، جوگی کوئی بھوگی کوئی آگی کوئی سوگن، جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں یہ سب فن، ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان، سردی کہیں گرمی کہیں جاڑا کہیں برسات، دوزخ کہیں بیکنٹھ کہیں ارض و سماوات، حوریں کہیں غلماں کہیں پریاں کہیں جنات، اجڑ کہیں بستی کہیں جنگل کہیں دیوات، سختی کہیں راحت کہیں گردش کہیں سکنات، شادی کہیں ماتم کہیں نور اور کہیں ظلمات، تارے کہیں سورج کہیں برج اور کہیں دن رات، جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں طلسمات، ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک ڈھنگ میں پہچان ہر ایک رنگ میں پہچان، بیچے ہے جواہر کوئی زر سیم و تلا رنگ، مارے کوئی پارے کو بناوے کوئی مرغانگ، دیتا ہے کوئی ہاتھ سے لیتا ہے کوئی مانگ، محتاج کوئی قوت کا رکھتا ہے کوئی دانگ، ٹھہرا ہے کوئی چور لگاتا ہے کوئی تھانگ، ملتا ہے کوئی پوست کو چھانے ہے کوئی بھانگ، گھنٹا ہے کہیں جھانجھ کہیں سنگ کہیں مانگ، جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں سوانگ، ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان، ناری کوئی باری کوئی خاکی کوئی آبی، صوفی کوئی زاہد کوئی بدمست شرابی، باتیں کوئی بیٹھا ہوا کرتا ہے کتابی، پیتا ہے کوئی کیف کوئی مے کی گلابی، مارے ہے زٹل کوئی جیب ہے دابی، سچا کوئی جھوٹا ہے کوئی رند خرابی، کالا کوئی گورا کوئی پیلا کوئی آبی، ہے اس کی ہی قدرت کی ہے سب لال گلابی، ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان، کیا حسن کہیں پایا ہے اللہ ہی اللہ، کیا عشق کہیں چھایا ہے اللہ ہی اللہ، کیا رنگ یہ رنگوایا ہے اللہ ہی اللہ، کیا نور یہ جھمکایا ہے اللہ ہی اللہ، کیا دھوپ ہے کیا سایہ ہے اللہ ہی اللہ، کیا مہر ہے کیا مایا ہے اللہ ہی اللہ، کیا ٹھاٹھ یہ ٹھہرایا ہے اللہ ہی اللہ، کیا بھید نظر آیا ہے اللہ ہی اللہ، ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔
کس طرح شاعر نے انتہائی سلاست روانی کے ساتھ اپنی بات کو، اللہ کی پہچان کو اور اللہ کی قدرت کو مختلف رنگ میں، مختلف ڈھنگ میں، مختلف انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ شاعر کے فن کا کمال ہے کہ جسے اپنی بات بیان کرنے میں، اپنی مافر ضمیر کو ادا کرنے میں جو اس نے پورا اپنی قوت کا، بیانیہ قوت کا پورا اس نے اظہار کیا ہے، اور انتہائی فصاحت کے ساتھ، اور اپنے زمانے کی زبان اور جو الفاظ تھے اس الفاظ کو مختلف الفاظ میں، مختلف ڈھنگ میں اور مختلف اسلوب میں بیان کیا ہے۔ اور اس سے معلوم ہو رہا ہے یہ سب گویا کہ اللہ کی پہچان کرانا مقصود ہے کہ اللہ کو تم پہچانو۔ مختلف رنگ دیکھ رہے ہو، مختلف ڈھنگ دیکھ رہے ہو، لیکن سب میں اللہ کی کرشمہ سادی ہے۔ اور اللہ کو کہیں نہ بھولو، جہاں بھی جاؤ گے تم اللہ کا کرشمہ تمہیں نظر آئے گا۔ اس لیے کہا بھی کہ ہم اپنے نشانیاں جو ہے آفاق میں دکھاتے ہیں، انسان کے اندر دکھاتے ہیں، تاکہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے، اللہ ہی حق ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، ایک ایک بند میں اب اس کی تشریح بیان کروں گا اور الفاظ کا معنی بھی بتاؤں گا۔ تنہا نہ اسے اپنے دل تنگ میں پہچان، یعنی تنگ دل تو انسان کا مختصر ہے، تو بس سمجھو کہ تمہارے دل میں ہی صرف اللہ ہے، بلکہ دل کے باہر بھی تم نظارہ کرو تو جس طرح دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہے، اسی طرح جو ہے ہر باغ، ہر دشت من جنگل، سنگ من پتھر، یہ سب جو ہے اللہ کی گواہی دینے والے ہیں۔ باغ میں لہلہاتے پھول ہیں، پھل ہیں، پتے ہیں، پتیاں ہیں، اس طرح جنگل میں طرح طرح کے درخت ہیں، اونچے نیچے، ہر پتھر سے پانی نکلتا ہے، پتھر بھی جو ہے اللہ کے خوف سے جو گر جاتا ہے، قرآن شریف میں بیان کیا گیا پہلے پارے میں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ہر باغ میں، ہر دشت میں، ہر جنگل میں اور ہر سنگ میں، ہر پتھر میں تم اللہ کو پہچانو کہ اللہ نے پیدا کیا۔ انسان ایک چیونٹی کو پیدا نہیں کر سکتا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتا۔ بے رنگ میں یا رنگ میں نئے رنگ میں پہچان، بے رنگ یہاں سادہ سپاٹ ہو یا مختلف رنگا رنگ جو ہے پھول ہے، رنگا رنگ مختلف رنگوں کے جو ہے پھول ہیں، پھل ہیں، اور نئے رنگ کے معنی جو ہے پریشانی، دکھ، اس کو کہتے ہیں نئے رنگ۔ نو رنگ سے بھی نیا رنگ اصل ہے، اس سے نئے رنگ کہتے ہیں کہ جس کے معنی یہ بدحالی اور پریشانی کے بھی لیتے ہیں کہ پریشان حالی میں بھی اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ منزل میں، مقامات میں، فرسنگ میں پہچان، منزل اس زمانے میں گویا کہ صبح سے لے کر شام تک چلتے، اس کے بعد اترتے، منزل کے معنی اترنے کی جگہ، گھر کو منزل کہتے ہیں۔ گھر میں انسان اترتا ہے، اپنی گاڑی سے اتر کر گھر میں آرام کرتا ہے تو اس کو منزل کہتے ہیں۔ اسی طرح مقامات میں جگہ، اور فرسنگ جو ہے 3 میل کا ہوتا، پہلے زمانے میل چلا کرتا تھا، 1 کلومیٹر سے بڑھ کے 1.5 کلومیٹر 1.6 سمجھ لیجئے کلومیٹر ہوا کرتا تھا، تو 3 میل کا ایک فرسنگ ہوتا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ منزل میں، مقامات میں، فرسنگ میں پہچان، یعنی سفر میں ہو، کچھ دور جانے کے بعد پھر وہاں کی آب و ہوا، وہاں کے لوگ، وہاں کی سرزمین میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ الگ الگ جگہ جاؤ گے، الگ الگ اللہ کی پہچان، قدرت نظر آئے گی۔ نت روم میں، روم، نت کے معنی جو ہے نئے روم میں اور ہند میں اور زنگ میں پہچان، نور الدین زنگی، یعنی زنگ ایک جگہ کا نام ہے، روم بھی اٹلی جس کو روم کہتے ہیں، اور ہند سے مراد ہندوستان میں پہچان، یعنی جس ملک میں ہو اللہ کی پہچان وہاں ملے گی۔ اس کے لیے کوئی خاص زمین کی، ملک کی قید نہیں ہے۔ ہر راہ میں، ہر ساتھ میں، ہر سنگ میں پہچان، یعنی راستے میں ہو، ساتھ میں ہو، اور ہر سنگ میں،
تو سنگ سے وہی پتھر مراد ہے یا سنگ ساتھی، یا ساتھی رہو یا تنہا رہو، اللہ کی پہچان تمہیں حاصل ہوگی۔ ہر عزم ارادے میں، ہر آہنگ میں پہچان، ہر دھوم میں، ہر صلح میں، ہر جنگ میں پہچان۔ عزم و ارادہ، ارادہ کے معنی تو ارادہ، اور عزم کے معنی پختہ ارادہ، اور آہنگ معنی وقت، آواز کے آتے ہیں، آہنگ کے معنی وقت کے بھی آتے ہیں اور آواز کے بھی آتے ہیں۔ اور دھوم، کہیں دھوم ہوتی ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، اور صلح اس کی ضد جنگ، یعنی صلح کا موقع ہو، صلح کی جو ہے صلح کا وقت ہو یا جنگ کا جو ہے وقت ہو، ہر میں تم جو ہے اللہ کو پہچانو گے کہ ہمیشہ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈھنگ میں پہچان۔ ہر آن یعنی لمحہ جو ہے، سیکنڈ اور منٹ اور گھنٹہ کہا، اس کو تقسیم کیا، اس کے ایک ایک لمحہ اور ایک ایک آن، گھڑی میں جو ہے سیکنڈ سے بھی جو ہے تیز رفتار جو ہے لمحہ ہوتا ہے، آن، اس کو کہہ رہے ہیں آن۔ ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈھنگ میں پہچان۔ ہر آن میں پہچان سکتے ہیں، ہر بات میں، اور ہر ڈھنگ میں۔ مختلف ڈھنگ ہوتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے، جانور کے ہے کہ خوشی کا جو ہے ڈھنگ کیا ہوتا ہے، غم کا ڈھنگ کیا ہوتا ہے، تو ہر حال میں جو ہے اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ ماں اپنے بیٹے کو، ماں باپ اپنے بچے کو آسانی سے پہچان لیتے، کیونکہ اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے۔ تو جس کو جس سے محبت ہو اس کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی۔ تو اگر اللہ سے محبت ہو، اللہ کی قدرت کا یقین ہو، اور اللہ کی کرشمہ سازی اور اللہ کی جو ہے بناوٹ کا کہ سب کچھ خالق مالک اللہ ہی ہے، اگر انسان اس کا استحضار کرے، یعنی اس کو جو ہے ذہن میں رکھے، تو وہ اللہ کو پہچاننے میں اس کو دیر نہیں لگے گی، وہ اللہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے آسمان کی کہا کہ تم آسمان کی طرف نگاہ کرا کے دیکھو، کیا تم وہاں کوئی اس میں جو ہے دھڑاڑ پاؤ گے، کوئی سوراخ پاؤ گے؟ پھر دوبارہ کہا نظر کا اٹھا کے دیکھو، سورہ ملک میں تم جو ہے کوئی اس میں کمی نہیں دیکھو گے، کوئی جو ہے اس میں ٹیڑھاپن نہیں دیکھو گے۔ تو اسی لیے کہہ رہے عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان، کہ اللہ کا جلوہ، اس لیے اللہ نور السماوات والارض کا، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے، یہ روشنی اللہ ہی کی بدولت ہے۔ پھل پات کہیں، شاخ کہیں، پھول کہیں بیل، کہیں پھل ہے کہیں پتے ہیں، پتے کو پات کہتے ہیں، شاخ ہے کہیں پھول ہے کہیں بیل، ایک جو ہے درخت ہوتا ہے، اور ایک جو بیل جو زمین میں پھیلتا ہے، جس کو زمین پر کھڑا نہیں ہوتا ہے، جس کی پنڈلی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ زمین میں گھومتا ہے، جیسے کدو کا جو ہے بیل کہلاتے ہیں، اس کو بیل کہتے ہیں۔ اب پھول کے مختلف نام لے رہے ہیں، نرگس کہیں، سوسن کہیں، بیلا کہیں، رابیل۔ نرگس بھی پھول ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے۔ سوسن بھی پھول کا نام ہے، بیلا بھی جس کو متیا کہتے ہیں وہ، اور رابیل بھی پھول ہے۔ آزاد کوئی سب سے کسی کا ہے کہیں میل، یعنی کوئی سب سے آزاد ہے، کوئی جو ہے کسی سے ملتا جلتا ہے۔ مشتبہ وغیرہ متشابہ کہا اللہ تعالیٰ نے، مختلف جلتا ہے کہ ملے جلے بھی ہیں اور ملے جلے نہیں بھی ہیں، کوئی بالکل منفرد ہے اور کوئی جو ہے ملتا جلتا ہے، کوئی الگ ہے بالکل۔ اس لیے کہ آزاد کوئی سب سے کسی کا ہے کہیں میل، ملتا ہے کوئی راکھ چمیلی کا کوئی تیل، یعنی کسی کو ملنے کے لیے راکھ بھی نہیں ہے، جسم چھپانے کے لیے نہیں۔ پہلے زمانے میں بعض ایسے تھے کہ جسم چھپانے کے لیے مٹی لپیٹ لیتے تھے۔ اللہ، آج بھی افریقہ میں کہیں لوگ جو مٹی کھا رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ جو ہے مٹی میں نمک ڈال دے رہے ہیں، اسی کا جو ہے کسی روٹی کی طرح بنا دے رہے ہیں، اور پھر سکھا کے اسی کو کھا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ملتا ہے کوئی راکھ چمیلی کا کوئی تیل، کرتا ہے کوئی ظلم کوئی لیتا ہے جھیل، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی جھیل رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، اس کی قسمت میں جو ہے محرومی ہے، مظلومی ہے، برداشت کرنے کے علاوہ جھیلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ باندھے کہیں تلوار اٹھاتا ہے کوئی سیل،
کوئی جو ہے تلوار اٹھا رہا ہے، کوئی جو ہے ہتھیار اٹھا رہا ہے، پتھر کی سل جو ہے اٹھا لے رہا ہے۔ تو طرح طرح کے لوگ اللہ نے بنائے ہیں، اور سب انسان کے فائدے کے لیے، ادنا کوئی اعلیٰ، کوئی سوکھا، کوئی ڈنر پیل، جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں سب کھیل۔ کوئی ادنا ہے، معمولی ہے، کوئی بہت ہائی فائی، وی آئی پی، اور سوکھا کوئی ایک دم سوکھا پتلا جو ہے 2 پسلی کا، اور کوئی جو ہے اتنا پھیلا ہوا ہے کہ 200 کلو وزن ہے، 300 کلو، 350 کلو کے بھی آدمی آپ کو نظر آئیں گے۔ جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں سب کھیل، یہ سب کھیل، یہ تماشا اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ جو ہے شکر ادا کرے انسان۔ اونچ نیچ رکھی ہے تو انسان کا کام چلے، سب جو ہے کار والے ہو جائیں گے تو پھر ڈرائیور کہاں میسر ہوگا؟ تو اللہ نے جو ہے اونچ نیچ رکھا، ادنا اور اعلیٰ رکھا تاکہ انسان کا کاروبار چلے، ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈھنگ میں پہچان۔ گاتا ہے کوئی شوق میں، کرتا ہے کوئی حال، کوئی شوق میں گا رہا ہے، کوئی اپنا حال بیان کر رہا ہے، یا مست ہے، دم بدحال ہے۔ چھانے ہیں کوئی خاک چھان رہا ہے، خاک چھان رہا بولتے ہیں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، گھوم کے آ رہے ہیں لیکن 1 پیسہ ہاتھ میں نہیں، کہتے ہیں در کی خاک چھان لیے، مٹی۔ چھانے ہیں کوئی خاک، اڑاتا ہے کوئی مال اڑاتا ہے، جو ہے 100 کی گڈی جو ہے وہ اڑاتا ہے، پیسے جو ہے لٹاتا ہے۔ ہنستا ہے کوئی شاد، کسی کا ہے برا حال، کوئی خوب ہنس رہا ہے، کسی کا جو ہے برا حال ہے۔ دواخانے میں دیکھ لیجیے کیسے لوگ ہیں آج، کرونا میں کیسے لوگ بھی ہیں، اور اللہ نے اس کو فضل سے نوازا، وہ جو ہے آرام کے ساتھ بھی ہیں۔ روتا ہے کوئی ہو کہ غم و درد میں پامال، غم و درد میں، پامال کے معنی تو ضائع ہے، غم و درد کے مارے روتا ہے، اور کوئی ہنس رہا ہے۔ ناچے ہے کوئی شوق، بجاتا ہے کوئی گال، کوئی جو ہے شوقی کے ساتھ ناچ رہا ہے، اور کوئی بجاتا ہے گال بجا کے بھی سیٹی مارتے ہیں۔ جب انسان کو خوشی ملتی ہے تو اترانا شروع کر دیتا، اللہ کو بھول جاتا۔ پہنے ہے کوئی چیتھڑے، اوڑھے ہے کوئی شال، چیتھڑا پہنے ہوا بیچارہ فقیر ہے، جسم پر جو ہے چیتھڑے ہیں، اس کو جو ہے صحیح کپڑا نصیب نہیں۔ اوڑھے ہے کوئی شال، کوئی شال جو ہے ریشمی شال اوڑھ رہا ہے۔ کرتا ہے کوئی ناز، دکھاتا ہے کوئی حال، کوئی اپنا ناز کر رہا، ناز و ادا دکھا رہا ہے، کوئی حال دکھاتا ہے، حال قال آ گیا، بالکل بے ہوشی کی کیفیت۔ جب غور سے دیکھا تو اسی کی ہے سب چال، یہ سب چال اللہ ہی کی، اللہ ہی نے جس کو جس طرح پیدا کیا، جس طرح سے نوازا، یہ اللہ کا اس میں حکمت ہے، بے شمار حکمت ہے۔ اس لیے کہا کہ اللہ نے ایک دوسرے کے درجے رکھے تاکہ ایک دوسرے کو جو ہے اپنا تابع بنائے۔ جاتا ہے حرم میں کوئی قرآن بغل میں قرآن داب کے، کوئی جو حرم جا رہا ہے، حرم سے مراد حرم شریف یا پھر مسجد جا رہا ہے، پڑھنے جا رہا ہے۔ کہتا ہے کوئی دیر میں پوتھی کے سماچار، دیر منے مندر بت خانہ، کہتا ہے کوئی دیر میں پوتھی من میں کتاب، جو ہندوؤں کی کتاب ہوتی ہے پوتھی، ہندی لفظ ہے، پوتھی کے واقعات سماچار کہہ رہے ہیں اس کو۔ سماچار میں خبر، نبی کے معنی، نبوون کے معنی خبر کے ہے، تو نبی اسی سے خبر دینے والا، تو پوتھی کے سماچار یعنی کتاب کی باتیں جو ہے کوئی کہتا ہے۔ پہنچا ہے کوئی پار، بھٹکتا ہے کوئی وار، یعنی کوئی پار پہنچ گیا، کوئی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اور کوئی بھٹک رہا ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جو اللہ سے دعا نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے اور سیدھے راستے کی دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے سیدھا راستہ دے؟ تو کہا پہنچا ہے کوئی پار، بھٹکتا ہے کوئی وار، کوئی وار اس پار جو بھٹک رہا ہے، کوئی اس پار پہنچ گیا، کوئی اس پار جو بھٹک رہا ہے، گمراہی میں پھیلا ہوا۔ بیٹھا ہے کوئی عیش میں، پھرتا ہے کوئی زار، کوئی عیش میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی جو زار، یعنی زار کے معنی
زار و قطار رونا، تو کوئی رو رہا ہے، یا زار سے مراد جو ہے بیزار پریشان حال جو ہے پھر رہا ہے، یہ مطلب ہے۔ عاجز کوئی، بےکس کوئی، ظالم کوئی لٹھ مار، مفلس کوئی نادار، تونگر کوئی زردار۔ مفلس منے محتاج، نادار منے بھی غریب، تونگر منے مالدار، اور زردار منے زر منے سونا، پیسے والا۔ کہنے عاجز ہے کوئی، بےکس ہے بے بس، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، اس کو کہتے ہیں بےکس۔ کوئی ظالم ہے، کوئی لٹھ مار ہے، لاٹھی سے مارنے والا۔ مفلس کوئی نادار، تونگر کوئی زردار۔ کوئی مفلس ہے، کوئی بالکل پریشان حال ہے، کوئی جو ہے پیسے والا تونگر ہے، اور کوئی جو ہے زردار ہے جو ہے پیسے سے کھیلتا ہے۔ زخمی کوئی ماندہ، کوئی اچھا کوئی بدکار، جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں سب اسرار۔ کوئی زخمی ہے، کوئی ماندہ پڑا ہوا، دواخانے میں آج پڑے ہوئے ہیں، عثمانی دواخانے میں جو ہے سووں کی تعداد میں لاش پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اچھا کوئی بدکار کوئی، جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں سب اسرار۔ جب غور سے دیکھیں تو یہ سب راز اللہ ہی کا ہے، اللہ کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، کہ اللہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے۔ ہے کوئی دلی دوست، کوئی جان کا دشمن۔ کوئی جگری دوست ہے کوئی، تو کوئی جو ہے دشمن بنا ہوا ہے۔ بیٹھا ہے پہاڑوں میں کوئی، پھرتا ہے بن بن۔ کوئی پہاڑوں میں بیٹھ کر ریاضت کر رہا ہے خانقاہ بنا کر کے، کوئی جو ہے جنگل جنگل پھرتا ہے، اور جو ہے حق کی تلاش میں، یا جو ہے اللہ کی معرفت میں۔ مالا کوئی جپتا ہے، کوئی شوق میں سمرن۔ کوئی مالا جم رہا ہے، جپتا ہے۔ مالا جپنا یعنی جو ہے اللہ اللہ کرنا، یا جو ہے غیر کو جو پکارتے ہیں، چونکہ ہندی لفظ ہے تو ہندوؤں میں بھی غیر مسلموں میں بھی جو ہے ہوتے ہیں پجاری، وہ جو ہے وہ ریاضت کرتے ہیں۔ کوئی شوق میں سمرن، ویسے ہی جو ہے اپنے تسبیح بیان کرتے ہیں ہم لوگ۔ چھوڑے ہے کوئی مال، سمیٹے ہے کوئی دھن۔ کوئی مال چھوڑ دیتا ہے، اس کو پرواہ نہیں، کوئی مال کوئی سمیٹ رہا دھن۔ ایک بزرگ کے بعد بادشاہ اس کی خدمت میں آئے، اور انہوں نے مال پیش کیا، سونے کے سکے اشرفی پیش کی۔ بادشاہ نے بزرگ نے کہا ہم کو لینے کی ضرورت نہیں، ہم کو اس کی ضرورت ہی نہیں، نہیں لے لیجیے کبھی تو کام آئے گا، نہیں۔ تو بادشاہ بیزار ہو گئے، انہیں لے ہی نہیں رہا، تو جاتے آتے ان کے جوتے میں ڈال دیا، ڈال کے چلا گیا تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا جاؤ اٹھا لو، تو سب شاگرد جو ہے دوڑے اس پر ٹوٹ پڑے۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، کوئی انتہائی بے نیاز ہوتا ہے، اور کوئی جو ہے دولت کا ایسا حریص ہوتا ہے کہ کہیں سے ملے، حلال سے حرام سے، راستے میں کسی کا پیسہ گر گیا تو دیکھ کے آدمی چھوڑ دیتا ہے، جو شریف ہوتا ہے ایماندار۔ کوئی جو ہے دیکھ لیا کہ وہ فلاں کا گرا ہے، لیکن اس کو بتاتا نہیں، چپکے سے جیب میں رکھ لیتا۔ تو یہ کہیں چھوڑے ہے کوئی مال، سمیٹے ہے کوئی دھن۔ نکلے ہے جواہر کے کوئی پہن کے ابرن۔ ابرن کے معنی زیور، تو جواہر کے، ہیرے موتی کے زیور پہن کے کوئی نکلتا ہے۔ لوٹے ہے کوئی خاک میں رو رو کے ملاتن۔ کوئی جو ہے رو رو کے خاک میں جو ہے اپنے تن کو ملتا ہے، تن معنی بدن، اپنے بدن کو مٹی میں رو رو کے جو ہے ملتا ہے اور لوٹتا ہے زمین پر، اس کو جو ہے کپڑے بھی نصیب نہیں۔ جوگی کوئی، بھوگی کوئی، آگی کوئی سوگن۔ جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں سب فن۔ کوئی جوگی ہے جو گھر کو تیاگ دیتا اور جو ہے پیلا کپڑا پہنتا، گھیروا رنگ کا۔ کوئی بھوگی یعنی وہ بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں ہندوؤں میں، یعنی بھوگ، اپنے سزا کو بھوگ رہا ہے تو بھوگی کہا۔ آگی کوئی آگ کا، اور سوگن جو ہے یہ بھی اسی قبیل کی چیز ہے۔ جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں سب فن۔ فن منے ہنر، کمال، یہ سب اسی کا ہے۔ کوئی عابد ہے، کوئی زاہد ہے، کوئی جو ہے دنیا سے بالکل بیزار ہے، کوئی جو ہے دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے پیسہ، کوئی دھوکہ دینے والا ہے، کوئی جو ہے دل کی صفائی کرنے کے لیے عبادت ریاضت میں لگا ہوا ہے۔
سردی کہیں گرمی کہیں جاڑا کہیں برسات. ابھی یہاں پہ برسات ہے، کہیں جو ہے برسات سے جو ہے سیلاب آ گیا، کہیں ایک پانی کے لیے ایک قطرے کے لیے لوگ ترستے ہیں. اس لیے کہا کہیں سردی ہے تو کہیں گرمی، یعنی ایک ہی جگہ کئی طرح کے موسم ہوتے ہیں. سردی کہیں گرمی کہیں جاڑا کہیں برسات، دوزخ کہیں بیکنٹھ کہیں ارض و سماوات. اتنی گرمی پڑ رہی ہے کہ معلوم ہو رہا ہے کہ دوزخ ہو. کنٹور میں کہتے ہیں ہمیشہ گرمی پڑتی ہے. بیکنٹھ مانے جنت، کہیں دوزخ کا سما ہے کہیں جنت کا سما ہے. کہیں ارض و سماوات یعنی زمین آسمان میں کہیں الگ الگ جو ہے حالات ہیں. حوریں کہیں غلماں کہیں، پریاں کہیں جنات. حوریں غلم کوئی پرستان پری کا ملک ہے، کہیں حوروں کا. غلمان مانے غلام کی جمع غلمان بچے. کہتے جنت میں جو ہے جنتیوں کی خدمت کے لیے غلمان ہوں گے، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے. مخلدون ہمیشہ وہ بچے ہی رہیں گے، ہمیشہ وہ خدمت میں لگے رہیں گے. تو اس لیے کہا حوریں کہیں غلماں کہیں پریاں کہیں جنات. کہیں پری ہے، پری کے دیس ہے، کہیں جناتوں کی بستی ہے. اجڑ کہیں بستی کہیں جنگل کہیں دیوات. کہیں اجڑ ہے بالکل پتھریلی زمین، کچھ نہیں ہوتا. کہیں بستی آباد ہے، کہیں جنگل ہے، کہیں جو ہے دیوات، دیو کی بستی ہے، وہ دیو کی جمع. سختی کہیں راحت کہیں گردش کہیں سکنات. کہیں بڑی سختی ہے زمین میں بھی، کہیں راحت ہے، کہیں گردش لکھی ہوئی ہے، کہیں سکنات سکون ہے. شادی کہیں ماتم کہیں نور اور کہیں ظلمات. شادی کے معنی خوشی کے آتے ہیں، تو کہیں خوشی ہے کہیں ماتم ہے، یعنی کہیں شادی ہو رہی ہے، کہیں جو ہے کسی کے مرنے کا غم منایا جا رہا ہے. شہر میں تو ایک ہی فلیٹ میں ایک ہی بلڈنگ میں یہ صورتحال پیش آتی ہے. کہیں نور اور کہیں ظلمات، کہیں جو ہے روشنی ہے کہیں جو اندھیرا ہے. تارے کہیں سورج کہیں برج اور کہیں دن رات. برج کہتے ہیں آسمان، چاند کے 14 برج ہیں، اس میں جو ہے دو دو دن چاند رہا کرتا، تو اس کو برج کہتے ہیں. کہیں دن ہے کہیں رات ہے، تو کہا کہ اس طرح چاند اور سورج کی تبدیلی سے دن اور رات پیدا ہوتے ہیں. جب غور سے دیکھا تو اسی کہیں یہ طلسمات. یہ سب طلسم کے معنی جادو، یہ سب جادو اور یہ حیرت انگیز چیزیں، یا جادو سے مراد حقیقی جادو نہیں بلکہ حیرت انگیز چیزیں سب اللہ ہی کی ہے. بیچے ہے کوئی جواہر کوئی زر سیم و طلا رنگ. مارے ہے کوئی پارے کو بناوے کوئی مرغام. کوئی جو ہے سونے کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی جواہر یعنی موتیوں کا، کوئی زر سونا. سیم کے معنی بھی سونے کے، سیم و زر کہتے ہیں، اور طلا